بولو جی، تو اس میں وہ کوالٹی نہ ہو، وہ کوالٹی تو آپ کیا کہیں گے اس کو اپنی کو؟ وہ بولو تو صحیح، دھوکہ ہے نا؟ نا اللہ اور اس کے رسول دھوکہ نہیں کرتے۔ اس کا نام، اس رات کا نام، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ شب، آخر تک بولو کیا ہے؟ شب، یعنی زندگی دیتی۔ پھر اگلے تیسرا نام اس رات کا شب مغفرت۔ کیا؟ یہ کس نے نام بیان کیا؟ الشیخ عبد القادر جیلانی نے۔ اتنا بڑا عالم ہے، آپ کہتے ہیں امام بخاری بہت بڑے، ہاں بھائی بہت بڑے عالم، لیکن الشیخ عبد القادر جیلانی بھی کم عامل نہیں ہیں، کم علم والے نہیں ہیں۔ وہ بھی دریا پر پڑھ دیں اپنا راز، فرماتے ہیں دریا بھی خشک ہو جائے، اتنا علم ہے، اتنا علم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نام کیا ہے؟ شب۔ آج رات اللہ ہر ایک کو بخش دے گا، لیکن چند بندے ہیں جو نہیں بخش، وہ آخر میں بتاؤں گا۔ وہ کب بتاؤں گا؟ آخر پتہ نہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فضل کے ساتھ نوازے اور ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں، دعا کریں۔ تو میں نے ابھی، یقین کریں، ابھی مضمون چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے باقاعدہ طور پر اس کو شروع، اگر باقاعدہ طور پر شروع کرتا ہوں پھر پوری رات جو ہے اس میں بیت جاتی، لیکن میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آگے پھر جمعۃ المبارک میں بیان کر لیں گے۔ تو اس کا نام اگلا کیا ہے جی؟ شب، اور آگے اس کا نام ہے شب آزادی۔ شب آزادی، یہ جو آپ کہتے ہیں شب برات، کیا ہے؟ برات کیا ہوتا ہے؟ آزادی کیا ہے؟ آزاد۔ یہ آزادی کی رات ہے۔ کس سے آزادی ملتی ہے؟ شیطان سے آزادی، نفس سے آزادی، دنیا سے آزادی، اور اللہ کا قرب پانے کی رات۔ فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ پھر اس کا اگلا نام لیلۃ الشفاعت۔ لیلۃ یعنی جو بندہ اس رات میں جاگتا ہے، قیامت کے دن یہ رات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، باری تعالیٰ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا اس رات میں جاگا تھا، باری تعالیٰ میں سفارش کرتی ہوں اس کی بخشش فرما دیں، اس کی بخشش۔ اور حضور کے صدقے ملی ہوئی یہ رات، فرمایا اللہ قبول کرتا ہے، اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور بخشش و مغفرت مل جائے گی۔ فرمایا اس کا اگلی جو نام ہے وہ ہے لیلۃ القسمیہ، یعنی اس رات یہ تقسیم کی رات ہے۔ کیا ہے جی؟ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، بولو بھائی، مانگ لو، بولو ذرا، مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، بولو ذرا، کملی والے۔ کیا کیا مانگنا ہے؟ مانگ لو چشمے، یعنی حضور کا عشق مانگ لو۔ کیا مانگو جی؟ حضور کا درد دل مانگو اور حسن نظر مانگ لو، اور سب سے بڑی بات کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو۔ کملی والے کی نگری میں مانگنے کا مزہ، مانگنے کا مزہ، مانگنے کا مزہ۔ کیوں مزہ آج کی رات ہے؟ فرمایا جو مانگو گے انہیں انکار نہیں کرنا۔ تو کیا نام ہے؟ لیلۃ التقسیم و تقدیر، یعنی اللہ تقسیم کرتا ہے اس رات، اور تقدیر جو ہے سال کے لیے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس کا اگلا جو نام بیان کیا جاتا ہے، فرمایا یہ نام لیلۃ المبارکہ، اور یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ لیلۃ بڑی برکت بابرکت رات۔ کوئی بیمار ہے نا، آج کی رات دعا کرے اللہ دے دے گا، شفا دے گا، برکت ہی برکت ہے۔ کھانا ہے اس میں برکت ہی برکت، پینا ہے اس میں برکت ہی برکت، لیلۃ المبارکہ۔ اور پھر اس کا نام اگلا ہے لیلۃ البراءت، یعنی نجات پانے والی وہ رات جس میں بندہ نجات پاتا ہے، اس کو فرمایا گیا۔ پھر اس کا اگلا نام جو ہے بیان کیا لیلۃ الصق۔ لیلۃ الصق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو روزہ رکھتے ہو نا، روکتے ہو اپنے آپ کو، صوم ہے۔ کیا ہے؟ صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا ہی ہوتا ہے۔ ممسک، ممسک، سک کا مطلب کیا ہے؟ یہ رات روکتی ہے، کیا؟ پروانے جاری کرتی ہے، بیماریوں کو روکتی ہے، پریشانیوں کو روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور پیش کرتی ہے، اور فرمایا پھر پروانے جاری کرتی ہے، سرٹیفکیٹ جاری ہوتے ہیں۔
پھر جناب سند جاری ہوتی ہے کہ یہ بخشا ہوا ہے، پھر سے زندگی کی ابتدا کرے۔ کل صبح جو ہوگی انشاءاللہ تعالی فرمایا بندے تیرے گناہ بخشے گئے ہیں، پروانہ جاری ہو گیا ہے۔ وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، جب وہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے نا محکمہ، فلاں بندہ جو ہے وہ کیا ہے ہمارے اس میں کیا ہو گیا ہے، بھرتی ہو گیا ہے، اس کو جوائن لیٹر جو ہے وہ مل گیا ہے۔ فرمایا یہ رات لیٹر دیتی ہے، کیا لیٹر ہے، جا تو بخشا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہیں مغالطے میں نہ بھی ہم بخشے گئے ہیں، نہ حضور سے بخشا ہوا آقا علیہ السلام سے زیادہ کوئی ہو سکتا جن کے صدقے اللہ پاک نے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے۔ آپ رو رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، غرور نہ کرنا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا اور ایسا کرنا، جھوٹ نہ بولنا، سچ پر عمل جو ہے اپنی زندگی کا دار و مدار کرنا۔ فرمایا کیوں بھائی، پروانہ جو مل رہا ہے کیا ہے، تم بھائی میں گواہی دے رہا ہوں ممبر پر، جو جاگ رہے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، جو نیت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ جو پیچھے ہو گیا اب ہمیں معافی عطا کر، میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ وہ بخشا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے جی، بخشا ہوا۔ یہ آگے اس کا نام لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الرحمت برس رہی ہے، کرم برس رہا ہے ہر ایک پر، چھوٹے پر، بڑے پر، گناہگار پر، نیکوکار پر، حاجی پر، نمازی پر، حتیٰ کہ کوئی گناہگار ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، جو بھی ہو، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں آئے اور سچی توبہ کرے، فرمایا اللہ پاک کی رحمت اسے اپنے اثار میں لے لے گی۔ فرمایا وہ بخشا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے، تو کیا نام بتایا ہے، لیلۃ الرحمہ۔ یہ اس کے نام ہے جو علامہ زمخشری نے الکشاف کتاب کا نام ہے اس کے اندر رکھے، اور فرماتے پھر وہ آگے حدیث لائے ہیں۔ کون سی حدیث، کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور بستر پر نہیں تھے، آقا بستر پر، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ میں نے کہا حضور کہاں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے کے نکلی۔ آقا علیہ السلام، کریم آقا سے جنت البقیع، اللہ سب کو دکھائے، جنت البقیع، حضور جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ کہاں تھے، آپ نے سر مبارک ایسے کیا ہوتا، آسمان، ذرا سر اٹھائیں اوپر، سر ذرا اوپر اٹھائیں، مٹھائی کی طرف نہیں، اوپر آسمان کی طرف ایسے اٹھایا وہ آقا علیہ السلام، آقا نے اٹھایا، ذرا تصور کریں۔ نعرہ تکبیر بلند کریں۔ فرماتے سرکار نے سر ایسے کیا ہوا، ہاتھ ایسے، ہاتھ، فرماتی میں کھڑی رہی، میں تاجدار کائنات کو تکتی رہی، سرکار کا سراپے حسن دیکھتی رہی، آقا کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ دیکھتی رہی۔ فرماتے حضور کافی دیر، اب ہمت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی میری کہ میں حضور سے گفتگو کروں۔ فرماتے حضور جب دعا کرتے رہے میں سنتی رہی، پھر آقا علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ فرماتے جب سجدے سر اٹھایا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیلۃ النصف شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ آج کی رات اللہ پاک اپنی مخلوق پر خاص رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا ان کو بخش دیتا ہے، اتنا بخش دیتا ہے۔ حضور نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا جیسے بنو کلب کی بکریاں ہیں نا، اور بکریوں پر جو بال ہیں، ایک بکری کے بال گنتی میں آتے، حضور نے فرمایا اللہ ایسے بخشتا ہے، ایسے بخشتا ہے، پھر دیکھتا نہیں کون ہے آگے، ہر ایک کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بخشش و مغفرت مانگتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا لوگوں اس رات میں جاگا کرو، اور تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کہتے ہیں سرکار نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا یا علی، یا علی، میں نے کہا جی حضور۔ فرمایا قوم لیلوہا، قوم رات جب آئے نا 15 شعبان المعظم کی، قوموں تو قیام کرنا، کیا کرنا، ساری رات نفل پڑھنا، کھڑے رہنا، سجدے کرنا، رونا، گڑگڑانا، معافی مانگنا، وصوم النہارہا، جب دن ہو جائے نا یعنی سحری کا وقت آئے تو روزہ رکھنا۔ کیا کرنا جی، یہ صحیح حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی حدیث، کیا کرنا ہے بولو؟ لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں، ایسے ہی ہے، میں ابھی نہیں تھکا،
بولے ذرا، بولو تو صحیح، کیا کرنا ہے؟ کس کس نے روزہ رکھنا ذرا وہ بولے۔ آقا کا حکم ہے، مور مولا علی نے لگائی ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ ارے بتانے والے مصطفیٰ ہیں، اور آگے بات سنانے والے، حضور کی بات سنانے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ ابھی جو شک کرے اس پر، کیا کرے؟ شک کرے، وہ مجھے تو وہی لگتا ہے، پھر مجھے وہی لگتا ہے جس کا نام میں یہاں نہیں لینا چاہتا۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے، ابن ماجہ شریف سیاستہ کی حدیث، بڑی کتب کے اندر پورا باب کس نے بتایا جی؟ حضور نے۔ کس کو؟ تو انہوں کوئی کہے جی یہ تو روایت ضعیف ہے، ہاں جی، انہیں کہنا تیرا ایمان ضعیف ہے۔ تیرا کیا ہے؟ بولو بھائی۔ اگلی حدیث جس کے راوی سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ صدیق اکبر بتا رہے ہیں جی، کس سے سن کر؟ حضور سے سن کر۔ کیا؟ سرکار نے فرمایا کانت، اے صدیق اکبر سن، کانت لیلۃ النصف شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، کیا آ جائے؟ تو پھر وہی کرنا، کیا؟ قیام کرنا۔ اور کیا کرنا؟ فرمایا اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اگلے پچھلے کیا ہو جائیں گے جی؟ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کیوں؟ کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا، اور فرمایا پھر آسمان دنیا سے آ کر وہ اپنی رحمت برساتا ہے، اور رحمت برسا کر ہر گناہ گار کی بخشش و مغفرت کر دیتا ہے، ہر گناہ گار کی۔ لیکن 14 افراد ہیں، اب آخری حصہ کتنے جی؟ 14 بندے نے جنہاں دی بخشش نہیں ہوندی۔ اب غور سے سننا، یہ ختم کر کے انشاءاللہ تعالی ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ کتنے بندے ہیں جی؟ سارے بولو کتنے؟ بعد حدیث میں 2 آئے ہیں، بعد میں 3 آئے ہیں، بعد میں 7 آئے ہیں۔ میں نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے میں نے اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد یہ میرا نام آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا، اور لکھنے کے بعد میں نے وہ ساری اکٹھی کر کے بجائے 2 3 4 5 6 کو لیں، جتنے 14 کے 14 ایک جگہ پر اکٹھے کر دیں، ایک جگہ پر اکٹھے کر دیے۔ یہ کتنے کل جی؟ سب سے پہلے کون ہے؟ توجہ سننا، جس کی بخشش آج رات بھی نہیں ہونی، نہ جاگے، نہ اپنی نیند خراب کرے، نہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے۔ پہلا شخص کون ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کون ہے؟ فرمایا مشرک۔ کیا جی؟ بولو بھائی سارے۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اللہ بنا کر پھرتا ہو، ہاں جی، کسی اور کو بھی اللہ مانتا ہو، کسی اور کو بھی کہے جی میرا رب ہے تو، استغفر اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا رب ایک ہے۔ رب کون؟ کتنے؟ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ دوستو جتنی بھی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، سن لیں، میری توجہ سے بات سن لیں، ہنسیں نہیں، مسکرائیں نہیں، ذرا مضبوط ہو کر بیٹھیں، سنیں میں بات کیا کر رہا ہوں۔ اللہ اور کوئی نہیں، ایک ہے اللہ۔ اللہ کتنے؟ مصطفیٰ بھی ایک ہی ہے۔ مصطفیٰ، اس مصطفیٰ نے آگے پھر نسبتیں عطا فرمائی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کوئی داتا علی اجمیری ہے، کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، کوئی حضرت سلطان باؤ ہے، کوئی سرکار نقش بند ہے۔ یہ سب فیض دے رہے ہیں، کس کا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں۔ تو فرمایا سب کی بخشش ہوتی ہے، لیکن مشرک کی، بولو بھائی، مشرک کی بخشش ہے، بولو سارے۔ سجدہ کس کو ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میرا اونٹ باولا ہو گیا۔ باولا سمجھتے ہو؟ وحشی۔ وحشی سمجھتے ہو؟ پاگل۔ وہ پاگل ہو گیا حضور، وہ ڈستا ہے ہر ایک کو، ڈس سے مراد وہ کاٹتا۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کہاں آیا ہوں؟ بولو بھائی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں کوئی حکیم ہوں، ہاں جی، لوگ کہتے ہیں جب اچھا تیرا اونٹ پاگل، جی جی جی، فرمایا اچھا تو ٹھیک جگہ پہ آ گیا، میں چل کے ٹھیک کر دیتا۔ میرے آقا چلے، صحابہ کرام بھی ساتھ چلے۔ دوستو جب اس کے جہاں اس کا ڈیرا تھا، حویلی تھی جہاں اونٹ رکھے ہوئے تھے، بہت بڑی حویلی تھی، دروازہ تھا، ایک بڑا دروازہ۔ حضور اس سے گزرنے لگے، اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے نہ جائیں۔ آقا نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور
اونٹ جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا، اور پاگل بندے کو، پاگل جانور کو کیسے پتہ چلے آگے کون ہے، آگے کون ہے؟ حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچائے. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا. وہ اونٹ پاگل ضرور ہے لیکن جانتا ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. حضرت سرکار اندر داخل ہوئے، وہ دور بیٹھا تھا، اونٹ پاگل تھا نا، اس نے سر اٹھایا، ایسے ایسے دیکھا، دوڑا. جب دوڑا نا تو صحابی حضور کہ یا رسول اللہ آگے نہ جائیں، مجھے ڈر لگ رہا، میں چاہتا ہوں حضور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. آپ نے خاموش رہے، دیکھ یہ اونٹ کرتا کیا. اونٹ آیا پیچھے سے، بڑی سپیڈ سے آیا. سپیڈ کے آنے کے بعد جب حضور کے قریب آیا نا، جیسے یہ کیمرہ قریب ہے نا، اتنا قریب آیا نا، اپنے اگلے جو ٹانگیں تھی نا گھٹنے، وہ زمین پر رکھ دی، اور اپنا سر جو تھا وہ بھی زمین پر رکھ دی. یوں تھا کہ آقا علیہ السلام کے قدموں پر تھا. حضور آگے بڑھے، آقا علیہ السلام آگے بڑھ کر نا حضور نے یہاں سے پکڑا، یہاں سے پکڑ کر فرمایا کی تکلیف ہے تین، کیا وجہ، کیوں تنگ کرتا اپنے مالک کو؟ کہا حضور آپ کا عاشق ہوں نا، چاہتا تھا آپ تشریف لائیں. حضور میں آپ سے شکایت کروں، میرا مالک مجھے پوری طرح کھانا نہیں دیتا، چارہ نہیں دیتا. میں نے کہا چلو ایسے تو ایسے ہی صحیح. تو آپ نے فرمایا اچھا آج کے بعد ایسا نہیں کرنا، آج کے بعد ایسا. تو حضرت ابو بکر صدیق آگے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ، ہاں جی اس کے پاس شعور نہیں ہے لیکن آپ کو پہچان رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے. حضور ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی ذرا سجدہ کر لیں. آپ نے فرمایا لا تسجدو، مجھے سجدہ جائز، اگر سجدہ جائز ہوتا، میری امت میں کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ تمہارے خامد بڑی تمہاری خدمت کرتے ہیں، سارا دن پسینہ بہاتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ان کا اتنا حق بنتا ہے جب گھر آئے نا تو ذرا تعظیم کرو، کیا کرو، سجدہ کرو. یعنی کہ فرمایا جائے تو فرمایا یہ ہے مشرک کی بخشش ہے. اگر کوئی مشرک ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ مانتا ہے، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے اللہ کے اذن کے بغیر، تو یاد رکھ لیں آج توبہ کر لیں. آج کیا کرے؟ توبہ کرے، کیونکہ مشرک کی معافی نہیں ہے. اس کے بعد اگلا دوسرے نمبر پر، کسی شخص سے بغیر کسی شرعی وجہ سے کینہ، کیا کینہ اور دشمنی رکھنے والا. یعنی دیکھو کوئی وجہ بھی نہیں ہے اور بندہ کیا کرے جی، کیا کرے، ایسے ہی کہ لوگوں کو حسد ہو جاتا، بیماری ہے دل میں. قرآن کہتا ہے خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سامعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. قرآن کہتا ہے کہ ایسے بندے بھی ہیں ان کے دلوں پر کیا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے، آنکھوں پر بھی پردہ ہے، کانوں پر بھی پردہ ہے. تو فرمایا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فرمایا اللہ ان کے مرض کو زیادہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بیماری بڑھ. وہ کیا ہوتی؟ ایک دوسرے دشمنی کرنا، ایسے ہی دشمنی. بولو بھائی تو سمجھ آ رہی؟ اگر ایسے ہی ہم دشمنی کر بولتے ہی نہیں یار. میں نے پوچھا ایک شخص سے، یار وہ فلاں بندہ، کہتے جی 1 سال ہو گیا ہم تو اس سے بات ہی نہیں کرتے. وہ اللہ کے بندے جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ نے تو یہ کہہ دیا اللہ کے حبیب نے کہ جو شخص ایسا ہے، ایسے ہی دل کے اندر بغض رکھتا ہے، دشمنی کر لیتا ہے کسی کے ساتھ، فرمایا اس کی بخشش ہے. بولو بھی اس کی بخشش نہیں ہو. اس کے بعد تیسرا بندہ جو اہل حق کی جماعت سے الگ ہو جائے. کیا؟ اہل، یعنی اہل سنت، اہل سنت جو حضور کی عاشق جماعت ہے، جو آقا کی محبت والی جماعت ہے. فرمایا جو اس سے جدا ہو جائے، جتنی مرضی وہ نماز تہجد پڑھے، وہ لیلۃ القدر میں جاگے یا شب برات میں جاگے، فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور بخشش ہے. بولو بھائی بخشش ہے. اس لیے اہل سنت سے محبت کرو، اپنے عقیدہ مضبوط رکھو. یہ وہ عقیدہ ہے جو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے، قرآن پاک نے عطا کیا ہے. ارے قیامت تک ہمارا جینا، ہمارا مرنا حضور کے عشق میں ہوگا اور الحمدللہ اہل سنت میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ اہل. یہ کس نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہے. آگے چوتھے نمبر پر، یہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ لیں، کون شخص؟ فرمایا جو شخص زانی ہے. کیا ہے؟ بولو یار سارے بولو. جو شخص زانی ہے، زنا کرتا، عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، کوئی اس کی دعا قبول نہیں. آج کی رات کوئی عمل قبول نہیں. کب تک؟
جب تک وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. یعنی پہلے معافی مانگے پھر عبادت شروع کرے. پہلے کہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے, اور وہ معاف کرنے والا ہے, اور وہ وہ قابل نفرت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہاں سے دوڑ, ایسی نہیں بات. وہ معافی مانگے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج کی رات لامکان کی طرف جا رہا تھا, میں نے کچھ لوگ دیکھے جنہیں گندگی کھلائی جا رہی تھی. کچھ عورتیں تھیں اور کچھ مرد تھے, ان کے کندھوں پر رکھی گئی تھی گندگی, اور ادھر مرد کے کندھے پر گندگی رکھی گئی تھی. پھر انہوں نے کہا اسے چاٹو. وہ اسے چاٹتے تھے, وہ اسے بتایا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کیا کرتے تھے؟ برائی کرتے تھے, زنا کرتے تھے. فرمایا شب برات کی رات ان کی بخشش ہے. بولو بھائی, یہ ہمارا فتویٰ, یہ تاجدار کائنات کی حدیث ہے, ان کا فتویٰ ہے, سرکار کا فتویٰ ہے, اس پر عمل کرو, یعنی توبہ کرو. کیا کرو؟ اچھا جی آگے 5ویں نمبر پر یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے, ساری توجہ طلب. فرمایا ایسا شخص کون سا جو رشتہ داری توڑنے والا ہے. کس کو توڑنے والا جی؟ آپ توبہ کرنے آئے ہیں نا, بولو. لیکن توبہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کریں گے ادھر جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی, نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, کوئی چیز ایسی ہوگی تو آپ توبہ کریں, توبہ. لیکن اگر چچے کا دل دکھایا, ماموں کا دل دکھایا, بھائی کا دل دکھایا, ماں کا دل دکھایا, نافرمان ہے, رشتہ داروں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. ہاں جی, کہتا ہے کون, بس تھوڑی سی امیری آ گئی, جناب مال آ گیا, کہتا ہے فلاں بھی میرے رشتہ دار نہیں, فلاں کو میں منہ نہیں لگاتا. ہاں جی, فلاں کو نہیں, قریبی رشتہ دار, ماموں, چاچا, تایا, فلاں. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جناب اپنے بس وہ شادی تک ہوتے ہیں, شادی ہو گئی, کہتے جی اب بیوی کے ساتھ میں نے سسرال بھی نہیں جانا. اور ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا, بات سچ ہے, وہ بتانی چاہیے ممبر پہ, کہنے لگے جی میں اپنی بیوی جب سے شادی ہوئی نہیں گیا, جو گلی کا موڑ آتا ہے وہاں پہ اتار دیتا ہوں, اور اتار کر کہتا ہوں وہ تیرے باپ کا گھر ہے, چلی. وہ کیسا بدبخت شخص ہے. محبت کرو, پیار کرو, یہ رشتے تمہیں قبر میں بخشوائیں گے, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. آج رونا روتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. مولوی صاحب, شاہ صاحب, فلاں دعا کرتے ہیں, ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. اور اپنا جو چین ہے نا پیچھے والا, جو آپ کھڑے ہیں پیچھے, وہ بھی صحیح کرو نا. جو شخص, آج یاد رکھ لو, آج دن تھا نا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, میری کسی کے ساتھ اگر ہو جاتے, بے انسان ہے نا, فون کیا اس کو, معافی مانگی. کیا کیا؟ ہم کہتے نہیں جی ہم بڑے ہیں جی, فلانا کون ہے, سورا کون ہوتا ہے, اچھا سالیاں کون ہے, فلاں کون ہے, فلاں. ہم کسی کو پوچھتے ہی نہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, ہمارے گھر فلاں نہ آئے, اور کسی نے تیرا کچھ نہیں کھانا. اللہ نے جو تجھے دیا ہے نا اس میں اضافہ ہوگا, تیرا 1 روپیہ بھی نہیں کھایا جائے گا. اللہ عرشوں سے کھانا اتارے گا. کھانے سے مراد کیا ہے؟ برکت اتارے گا, تجھے مال ملے گا. یہ جو پریشانیاں ہیں نا, یہ جو تکلیفیں ہیں نا, یہ اس لیے ہے ہم نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے نا وہ تو ہمارا یار ہے. وہ کیا ایک پرانا شعر چلتا تھا, خانہ دے خان پرانے تے کوئی غریب دا, کوئی یار غریب دا بندہ, ایک کوئی سوکھی کار نہیں. بات یہ ہے ہم بنتے مومن ہیں, مسلمان بنتے ہیں, حاجی بنتے ہیں, نمازی بنتے ہیں, بڑی دیگیں پکاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر یہ کمزوریاں ہیں کہ وہ عمل جن کے ذریعے دعا ہی اللہ قبول نہیں کرتا, ہم دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں. اس لیے دوستو کل ابھی نیت کر لیں, ابھی کیا کر لیں. اللہ بڑا کریم ہے, رحمت کے دروازے کھلے, وہ دھتکارتا نہیں کسی کو. یہ نہیں کہتا کہ اچھا, کہتا ہے کہ اگر وہیں بیٹھے بیٹھے بھی توبہ کی نیت کر لی نا تو اللہ کیا کرے گا جی. بولو بھائی, اللہ تھک گئے نا آپ. مجھے تو یہاں پر وہ بات آ گئی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی, جب قوم آ گئی تھی, کہا جی یار موسیٰ دعا کریں اللہ بارش دے. کیا دے جی؟ اچھا سارے بتانا, ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا, خوش بیٹھے ہو نا, صبح کہو گے تو نہیں نا قاری صاحب نے, شاہ صاحب نے زیادہ ٹائم نہیں کہو گے نا. اچھا چلو پھر بات یہ سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہ آپ دعا کریں. کیا کریں جی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعلان کروائیں جی. 6 لاکھ بندہ اکٹھا ہوا جی صاحب. کتنا جی؟ 6 لاکھ. موسیٰ علیہ السلام رو پڑے, یا اللہ بارش عطا کر, یا اللہ بارش عطا کر. اللہ نے فرشتہ بھیجا, فرمایا نہ نہیں ہوگی. باری تعالیٰ تیرا کلیم ہوں, نبی ہوں تیرا. فرمایا ہاں نبی ہے, میں تجھے کلیم بنایا ہے, لیکن بارش ہے کیوں باری تعالیٰ کیوں نہیں برسے گی؟ فرمایا یہ جو تیرے بندے سامنے بیٹھے ہیں نا, ان میں ایک بندہ ایسا ہے
40 سال ہو گئے اس نے میرا نام ہی نہیں لیا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا۔ اب میرا غضب جو ہے وہ جلال پورے عروج پر آ گیا، میں اس سے ناراض ہوں، جب تک اس کو نہیں نکالو گے نا تمہاری دعا بولو بھائی قبول نہیں ہوگی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اعلان کیا، فرمانے لگے بھئی کون شخص ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا، اٹھے کھڑا ہو جائے نکل جائے یہاں سے تاکہ ہماری دعا قبول ہو اور بارش برسے۔ وہ بندہ گناہگار درمیان میں بیٹھا ہوا تھا، کہاں بیٹھا تھا جی؟ فوراً اپنے دل کی طرف دھیان کیا، کہا یا اللہ، یعنی یوں سمجھے جیسے آپ آج کسی سے رابطہ کرنا ہو نا تو فوراً فون ملاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کنیکٹ ہوتے ہیں نا۔ اس نے اسے دل میں کہا یا اللہ اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے، باری تعالیٰ اگر میں اٹھوں گا نا تو سارے میری طرف انگلی کریں، وہ دیکھو 40 سال ہو گئے یہ بندہ اللہ کا نافرمان، یا اللہ اچھا ایسا کرتے ہیں میں آج سے تیرا ہو گیا، ہائے تو میرا بن جا، اے اللہ مجھے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، بس جو میں کر چکا، اب تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں آج کے بعد نافرمانی نہیں ہوگی، باری تعالیٰ میرا برم رکھ لے، میری عزت رکھ لے، باری تعالیٰ سب مجھے چھیڑیں گے، سب کہیں گے دیکھو تو مجھے معافی عطا فرما۔ فوراً بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے سر اٹھا، باری تعالیٰ تو کہتا تھا کہ ایک گناہگار بندہ بیٹھا ہے تو بارش تب برساؤں گا جب وہ اٹھ کر چلا جائے گا، تو باری تعالیٰ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہاں وہ پہلے گناہگار تھا لیکن اب تو میرا محبوب بن گیا، اب تو پکے وعدے ہو گئے، اب تو محبت پکی ہو گئی۔ اچھا باری تعالیٰ اس کا نام ہی بتا دے، اس کا نام بتا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ نے فرمایا جب گناہگار تھا نام تو اس وقت نہیں بتایا، جب ہم بتاتے پھرتے، ہم پگڑیاں اچھالتے پھرتے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں لوگوں کی دھوتیاں جو ہے نا چادریں اتارتے پھرتے، رب پردے ڈال رہا ہے۔ رب کیا کر رہا ہے؟ یہی رات کا پیغام ہے، جاگنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ ایک رات جگا کر تمہیں کیا کرنا اس نے؟ وہ کہتا ہے لوگوں تم بدل جاؤ، توبہ کرو، اس کے ہو جاؤ تاکہ تم پر کرم کیا جائے۔ تو کہاں جب وہ گناہگار تھا تو اس وقت نام، اب تو میرا یار بن گیا، اب تو میرا، بس ایک جملہ ہے جب بندہ دل کو صاف کر لیتا ہے نا، جو ہوا ہوتا ہے، جو زیادتیاں کسی سے کی ہیں بس نیت کر لے، ابھی وہ صلاۃ و تسبیح پڑھے، دعا کرے، صبح فون کرے، ملے، معافی مانگ لے، یار اس سے پہلے یہ زبان بند ہو جائے، اس سے پہلے آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے انہیں اطلاع ملے کہ فلاں مر گیا ہے، آ جاؤ جنازے میں اور قبر میں تم اتارے جاؤ۔ فرمایا اس سے پہلے کیا کرو بھائی؟ معاملات کیا کرو؟ بولو یار۔ پھر آگے چھٹے نمبر پر یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے، بولو بھائی یہ کیا ہے؟ کہیں آپ کو مغالطہ ہی نہ لگ جائے نا کہ لوگ کہتے ہیں وہ جو پنڈلیاں اوپر کر لو، یہ وہ نہیں بات ہے، کپڑا پنڈلیوں سے اوپر رکھو، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیہاتوں میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، 1400 سال پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پنجابی لوگ جو ہیں بڑے بڑے کرتے پہنتے ہیں اور بڑی بڑی لنگیاں جناب، اور پھر وہ لاکٹ اور کیا کیا چیزیں، اور پھر وہ کیا بدماشی ٹائپ میں چلتے ہیں، غرور اور تکبر میں جو کپڑا لٹکاتے ہیں۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ گناہ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا جو شخص ایسا کرتا ہے، اب یہاں تو نہیں ہوتا، دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتا ہے، دیہاتوں میں ابھی بھی ہوتا ہے، فرمایا اس کی دعا قبول جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک توبہ نہ کر لے۔ اچھا پھر آگے 7ویں نمبر پر یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے، قریب پہنچ گیا، ذرا صبر کرنا۔ وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان۔ بولو ذرا یار آہستہ بول رہے ہو تم، کیا میں گھنٹہ ہو گیا تقریباً، زیادہ ہو گیا گھنٹے سے، 1.5 گھنٹہ ہو گیا نا، میں اسی طرح بول رہا ہوں جیسے پہلے بول رہا تھا، اور یقین جانے میرا گلا خراب ہے، میں آج دوائی لے کر آیا ہوں صادق صاحب سے، لیکن اسی طرح بیٹھا ہوں، مجھے ابھی آپ 4 گھنٹے اور بھی کہیں گے تو میں سنا دوں گا آپ، لیکن کوئی فائدہ تو ہو نا، ایسے سنانے کا کیا فائدہ؟ میں بولتا رہوں، میں آپ سنتے رہیں، صبح کہیں جی وہ کیا کہتے تھے، انہوں نے پوچھا ساری رات وہ زلیخا کا قصہ سناتے رہے، زلیخا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا، صبح پوچھ رہے تھے یار وہ بندہ تھا کہ عورت تھی؟ زلیخا جو ہے وہ بندہ تھا کہ، یعنی سمجھ ہی نہیں آئی، سمجھنے کی بات ہے، ہاں جی بات دل میں اتارنے کی ہے،
بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کیا نمبر میں نے بتایا جی؟ کون سا؟ ماں باپ کا بولو بھائی۔ جو بھی بندہ بیٹھا ہے ابھی وقت ہے، اگر ماں باپ فوت ہو گئے ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ اگر دور ہے ماں باپ، دیہات میں ہیں، فوت ہو گئے ہیں یا دیہات میں ادھر قبرستان ہے، یہیں 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کا ثواب اپنے باپ اور اپنی ماں کو کریں۔ اگر حیات ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ کیا کریں جی؟ وعدہ کریں۔ کیا کریں؟ تو یاد رکھ لو، جب ایک بار آپ ماں یا باپ کا دل دکھاتے ہو نا، جب ماں اور باپ کا دل دکھتا ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابا تو کی ہے، اور بتا تو کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے، تیری پیدائش کہاں سے ہوئی ہے، تیری اصلیت کہاں پر تھی، کیسے بنا، اس کا ادب کر۔ جس کے ذریعے تو دنیا میں آیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماں اور باپ، یہ دونوں۔ جو شخص آگے 8واں نمبر، یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے، شراب۔ کیا؟ بڑے لوگ پیتے ہیں جی، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ شرابی، اس کی دعا قبول کب تک؟ وہ یاد ہے نا حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، ایک بہت بڑا شرابی بوتل شراب کی لے کر جا رہا تھا۔ اس کی قسمت کہ آگے سیدنا فاروق اعظم آ رہے تھے۔ کون آ رہے تھے؟ یعنی کوئی پولیس وغیرہ نہیں آ رہی تھی، باقی نہیں تھے، خود سیدنا فاروق اعظم، اور اتنا بڑا نام کہ مجرم جو سن کر ہی کانپ جائے۔ تو دور سے دیکھا وہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، یعنی یہاں پر تھا نا، تو سیدنا فاروق اعظم کہاں تھے؟ یہ جو ہمارا چوک ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا فاصلہ تھا۔ اس نے دور سے دیکھا، اوے فاروق اعظم آ گئے، تو چادر پاس تھی، جلدی جلدی شراب کے اوپر چڑھا دی۔ کیا کیا؟ پھر یہاں چھپا دی، پھر کہا یا اللہ۔ کیا کہا؟ کہیں ذرا، یا اللہ۔ وہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، اے اللہ آج اگر فاروق اعظم سے مجھے بچا لینا، یہ تو ماریں گے کوڑے اور میں مر جاؤں گا، یا اللہ اگر آج بچا لینا تو زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا، گناہ بھی نہیں کروں گا، جا بس آج بچا لے۔ سیدنا فاروق اعظم قریب آ گئے اور قریب آ کر کہا، اوے کیا ہے تیرے پاس؟ ہاں جی، کہا حضور دودھ ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا دودھ ہے؟ جی دودھ ہے۔ فرمایا اس پر کپڑا کیوں فولڈ کیا اور لپیٹا ہوا؟ کہا حضور گرم تھا۔ کیا تھا؟ گرم تھا، تو بوتل گرم تھی تو اوپر سے یہ میں نے اور میں کھولو ذرا، کپڑا ہٹا اس سے۔ جب کپڑا ہٹایا تو نیچے دودھ کی بوتل برآمد ہو۔ فرمایا کھولو اس کو۔ جب کھولا نہ ہاتھ لگایا تو گرم تھا۔ کیا تھا؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری۔ فرمایا بندے یہ مقام آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا میں جانتا ہوں اس میں شراب تھی۔ کیا تھی؟ تو نے مجھ سے چھپائی نا، اور چھپائی کیا؟ تم نے اس پر کپڑا چڑھایا اور یہ شراب ہی تھی۔ کیا تھی؟ میں نے پوچھا کیا ہے؟ تو نے کہا دودھ ہے۔ تو نے کیا؟ تو توبہ کر چکا تھا، اس سے رابطہ کر چکا تھا، اس کو منا لیا تھا، تیرے منہ سے نکلا دودھ، اس نے شراب کو دودھ بنا دیا، شراب کو دودھ بنا دیا۔ جب یہ دودھ بن گیا تو یہ ٹھنڈا تھا۔ کیا تھا؟ جیسے بوتل کے اندر وہ تیرا تھی نا شراب، ویسے ہی تھا نا، یہ ٹھنڈی تھی، گرم۔ جب تو نے کہا گرم تھا، کیا تھا؟ اس نے تیرے لب ہلنے سے پہلے اس کو گرم کر دیا۔ فرمایا بندے اگر تم مولا کا ہو جائے اور تیری لو مولا سے لگ جائے، فرمایا جو تو کہتا چلا جائے اللہ اس کو پورا کرتا چلا جائے۔ پانی پکڑا، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ اچھا جی، یہ کون ہو گیا جی؟ شرابی۔ یہ کیا کرے شراب سے؟ آگے جناب 9واں نمبر، 9 نمبر کتنا؟ اس میں کیا ہے؟ فرمایا اپنا یا کسی دوسرے کا، اپنا یا کسی دوسرے، یعنی اپنے قریبیوں میں سے یا کسی اور میں سے، فرمایا کسی دوسرے کو قتل کرنے والا، اپنوں میں سے یا کسی دوسروں میں سے، غیروں میں سے، جس نے کسی کو قتل کیا۔
کیا کیا جی؟ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کا قتل کرنا ساری. ہم چھوٹے چھوٹے سرکار نے فرمایا جب قیامت کا دن قریب آئیں گے نا، آخری زمانہ آئے گا، فرمایا قتل حرج. صحابہ نے کہا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل ہوں گے لوگ ایسے، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا میں کیوں مارا اس کو، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا مجھے کیوں مارا گیا. ہاں جی، مجھے کیوں مارا گیا؟ فرمایا اس طرح موت ہوگی. فرمایا لوگوں توبہ کرو. کسی کی جان لینا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا، یاد رکھ لیں جو جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس نے تو ٹر جانا ہے، قتل ہو جانا. یاد رکھ لیں، تاریخ اٹھا لیں، ہاں جی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جس نے کسی کو قتل کیا خود نہیں بچا. یہ سارے کہتے ہیں ہاں جی جس نے کسی کو قتل کیا خود بھی قتل ہی ہوگا. قتل ہی اگر نہ ہوا تو پھر بھی اس کی قبر جو ہے نا وہ حفرت النار ہوگی، جس میں بار بار قتل کیا جائے گا، بار بار قتل کیا جائے گا. یہ اس کا عذاب ہوگا. یہ کتنا نمبر تھا جی؟ 9 نمبر. اب 10 نمبر، جبرن کسی سے ٹیکس وصول کرنے والا. ہاں جی کراچی میں ہوتا تھا وہ بتہ خوری. کیا یہاں بھی ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ پرچی دے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہمیں دے دو، اتنا کاروبار ہے، اگر نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے کسی کے ساتھ ایسا کیا، جبرن پیسے وصول کیے، فرمایا اس کی توبہ اس وقت تک قبول، اس کی دعا نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا. اور توبہ سے مراد یہ نہیں کہ وہ توبہ کر لے بس ہی پاس، نہ جو لوٹا ہے وہ واپس کرنا ہوگا. جو ٹیکس لیا ہے نا، ہاں جی جگہ ٹیکس جس کو کہتے ہیں، وہ جو لیا ہے نا اس کو واپس کرنا ہوگا. جب تک واپس نہیں کرے گا تو شب برات کی برکت ہے، بولو بھائی، نہیں پا. یہ کتنا نمبر تھا؟ اب 11واں نمبر. یہ بھی سن لو، بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ہر گلی کے اندر ہر جگہ پر کیا بابے بنے پھرتے ہیں. جادوگر کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ میں جادو کر کے دکھاتا ہوں. فرمایا جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، جادو کروانے والا، یہ سارے کیا ہیں؟ جہنمی ہیں. ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہے. کب تک؟ فرمایا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. کبھی بھی کسی پر جادو نہ کروائیں. سب چیز کا مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے. ارے لوگوں نے، ظالموں نے حضور پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی. اللہ نے سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھی اور جو تھی بتائی تو اس سے زائل ہو گیا. آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو اور ٹونے کے کیا ہیں؟ اثرات ہیں، ایسے ظالم لوگ کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھ لو ہر روز سورہ فلق اور سورہ والناس. سورہ فلق سونے سے پہلے اور سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، پانی پر دم کر کر پی لیں. کوئی بھی کسی قسم کا بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا. کسی قسم کا جادو اثر ہے. کتنے نمبر ہو گئے تھے جی؟ 11. اب ہے 12. یہ بھی بڑی توجہ طلب بات ہے. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں جی، کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ہاتھوں کی لکیریں دیکھتا ہوں، ہاں جی وہ ایسے کروائیں گے، دیکھیں جی بیٹے کتنے، پھر کہیں یہ دیکھیں جی یہ لائن کیا ہے، یہ دولت کی ہے، یہ فلاں یہ فلاں. کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا. کوئی نہیں جانتا. صحابہ نے کہا سنیے حضور بعد اوقات ایسا ہوتا ہے جو وہ بتاتے ہیں ایسا ہی ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا سنو، شیطان ان کے کانوں میں آ کر کہتا ہے، شیطان ان کے کانوں میں آ کر کہتا ہے. فرمایا وہ کہتے ہیں اس میں سے آدھا غلط کہہ دیتے ہیں، آدھا صحیح کہہ دیتے ہیں. فرمایا ایسا شخص جو ہاتھ دیکھتا ہے یا ہاتھ کیا کرتا ہے، وہ بولو تو صحیح یار، ہاں جی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ. بڑے بڑے ایسے لو جی ایسے کہ ایسے بنے ہو، لو یار مجھے ہاتھ دکھاؤ. نہ کبھی بھی اللہ پر توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ ہاتھ کی لکیریں بدلتی رہتی ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات میں بدلتی ہیں، شب برات میں بدلتی ہیں، لیکن اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس. اللہ اور اس کے، یہ علم نجوم ہے. جو شخص یہ کرتا ہے اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے، کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے. تو کیا ہاتھوں کے نشانات وغیرہ دیکھنے والا اور غیب کی خبریں، یعنی اس کو دیکھ کر بتانا تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیرے ساتھ یہ ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ کرے گا، ہوگا وہی جو اللہ کرے گا. آگے نمبر ہے جی 13 نمبر ہے. فرمایا ستاروں کو دیکھ کر فال کے ذریعے خبر دینے والا. پہلے لوگ کیا تھے؟ ستارے. فرعون کے دور میں، نمرود کے دور میں وہ ستاروں کا حساب لگاتے تھے. ستاروں کا، یہ وہ کہتے تیرا ستارہ گردش میں. آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کسی کے پاس چلے جائیں، ایسے ہی جناب لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں،
اور پہلی بات کیا ہے تیرے 17 بڑا گردش بندش ہو گئی. وہ اللہ کے بندے کیسے بندش ہو گئی؟ ہاں جی کون ہے جو اس کی رحمت کے آگے بندش کرے؟ کون ہے جو اس کے کرم کے آگے بندش کرے؟ نہ، ایسا ہے ہی نہیں، ایسا بندش ہوتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایسا کیا ستاروں کو دیکھ کر فعال کے ذریعے خبریں دی، اور پھر اس کے بعد یہ ستاروں کا جو دیکھنا ہے یہ کیا ہے؟ علم النجوم ہے. فرمایا اس شخص کی توبہ بھی قبول اس وقت تک ہوگی جب سچے دل سے کرے گا، کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اور شب برات اور لیلۃ القدر رمضان مبارک کسی سے بھی فیض. کون سا بندہ پتہ چل گیا؟ اب آخری بندہ ہے، وہ کون سا ہے؟ فرمایا طبلہ بجانے والا. طبلہ، وہ پیچھے بیٹھے طبلہ بجانے والے ہیں. فرمایا شب برات کی رات بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے. ہاں جی اب یہ بجانے والا ہے تو میں اس میں زیادتی نہیں کرتا ہوں. آگے یہ نہ کہہ دو بھی سننے والے بھی ایسے میں، ہاں وہ بھی گناہ گار ہیں جو سنتے ہیں، وہ بھی توبہ کریں، وہ بھی. لیکن جو چیز یہاں پر نہیں ہے میں اس کو آگے اضافہ نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا بتا رہا ہوں جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں. یہ دوستو 14 افراد تھے. کتنے؟ امید ہے کہ آپ نے سنے ہوں گے. ابھی خطاب تو اور بھی ہو سکتا ہے لیکن نہیں، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی اب توبہ جو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، پہلے بھی الحمدللہ ہم تو قدم قدم پر توبہ کرتے ہیں ایسے ہی ہے، لیکن آج کی رات خصوصی جو ہے ابھی ختم شریف ہوگا، دعا ہوگی، اور دعا کے بعد صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی، نماز کے بعد ذکر. خاص چیز ہے آج کی، کیا ہے؟ ذکر ہوگا، ذکر کے ساتھ ہی دعا ہوگی. اور دعا کے بعد بھائی اجازت ہے آپ اگر یہاں باقی چیزیں بتائی ہیں جو صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ دخان ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے. سورہ ان کو 3 بار پڑھنا. کتنی بار؟ 3 بار. اگر 3 بار نہ پڑھ سکیں تو ایک بار پڑھ لیں. کون کون سی؟ سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ ملک. سورہ ملک اس کا پڑھنا مستحب عمل ہے. کیا ہے؟ مستحب. پڑھیں اس کو. اس کے علاوہ باقی نوافل ہیں. آخری صلاۃ الخیر کیا ہے؟ آج کی رات کی خاص نماز ہے. یہ 100 رکعت ہے. کتنی ہے؟ یہ اکیلے پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اکیلے پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. کتنے مرتبہ؟ پوری سورت قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں جو شخص یہ پڑھتا ہے نماز صلاۃ الخیر، فرمایا اللہ 70 بار اپنی نظر رحمت اس پر ڈالتا ہے. کتنی مرتبہ جی؟ اور فرمایا کہ آخری بات جو ہوگی رحمت نظر تو ڈل گئی، فرمایا قیامت کے دن خاص نظر کرے گا اور اس کی بخشش و مغفرت ہوگی انشاءاللہ تعالی. کوئی بات اچھی لگی ہو تو قبول کر لینا، بری لگی ہو، دیر زیادہ لگ گئی ہو تو پھر یہ تو ہر سال ہوتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے، وہ بھی معافی کا طلبگار ہوں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی غلامی